بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یعد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها فرمایا زمین میں جو لوگ ہیں، دنیا میں جو لوگ بستے ہیں، یہ دنیا کی پہلی آبادی نہیں ہے، ان سے پہلے بڑے لوگ گزر چکے ہیں، ان کی تاریخ بھی موجود ہے، بڑی بڑی طاقتور قومیں، بڑے بڑے وسیع ملکوں کے مالک شہنشاہ، بڑی بڑی فوجوں کے مالک اور بڑے خزانوں کے مالک، تو وہ ان لوگوں سے پہلے دنیا سے گزر چکے ہیں۔ ان کے کردار کا نتیجہ کیا ہوا؟ اگر انہوں نے اپنی طاقت کے گھمنڈ میں آ کر اللہ کی نافرمانی کی تو ان کا حشر کیا ہوا؟ کوئی طوفانوں میں غرق ہوئے، کوئی زمین میں دھنسا دیے گئے، کسی پر آگ برسی، کسی پر آسمانوں سے پتھر برسے، کوئی ویسے بے دین ہو کر زندگی گمراہی میں گزار کر ایک عبرتناک موت کا شکار ہو کر دنیا سے چلا گیا۔ فرمایا زمین کے رہنے والوں، دنیا میں بسنے والوں، تم پہلے آباد کار نہیں ہو، تم سے پہلے بڑے لوگ گزرے ہیں، اور ہر قوم نے اپنی عمل کا نتیجہ پایا ہے۔ جنہوں نے نیکی کی، اللہ کی اطاعت کی، وہ سربلند رہے، جنہوں نے نافرمانی کی انہیں دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ہوئی، اور موت بھی عبرتناک ہوئی، اور آخرت میں بھی رسوا ہوں گے۔ تو فرمایا اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها، یہ جو پہلے بسنوں والوں کے بعد آ کر ان کے وارث ہو گئے اور ان کی جگہوں پر، ان کی شہروں میں، ان کی زمینوں پر، ان کے ملکوں میں آ کر بس گئے، تو پہلے بسنے والوں کا جو حشر ہوا وہ ان کے لیے عبرت کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ کیوں نہیں سوچتے؟ اللہ نشاء اصبناہم بذنوبہم، پہلوں کے جرائم جب ایک حد سے بڑھے تو ان پر اللہ کی گرفت آ گئی۔ اب آج کے باسی اگر برائی کرتے چلے جائیں گے تو آخر کب تک؟ اگر ہم چاہیں تو اسی وقت، اسی لمحے ان کو ان کے گناہوں کے بدلے پکڑ لیں، تباہ کر دیں، مصیبت بھیج دیں، بیماری بھیج دیں، تباہ ہو جائیں۔ اللہ بڑے کریم ہیں، ایک دم سے کسی قوم کو منحص القوم غرق نہیں فرماتے، ایک دم سے کسی قوم پر آگ نہیں برساتے، ایک دم سے کسی قوم کو زمین میں دھنسا نہیں لیتے، بلکہ اس پر چھوٹی چھوٹی آزمائشیں، عذاب کی کچھ جھلکیاں
گرفت کے کچھ نمونے آتے رہتے ہیں. اگر ان میں کوئی ذرا ایمان و یقین کا باقی ہو تو انہیں توبہ نصیب ہو جاتی ہے. لیکن ایک مصیبت یہ ہوتی ہے کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن سے دلوں پہ مہر کر دی جاتی ہے، دل سیاہ ہو جاتی ہے. اب ہم اپنا حال دیکھیں. ہمارے لوگوں کو یہ بڑی حسرت ہے کہ جی مغرب والے اور اہل مغرب بڑے آسودہ حال اور بڑے خوش ہیں. یہ وہ غلط فہمی ہے جو ہمارے ہاں اکثر پائی جاتی ہے، لیکن ذرا ان لوگوں سے پوچھئے جو مغرب میں جاتے ہیں یا وہاں جا کر رہتے ہیں کہ وہاں کیا حشر ہے. مغرب میں تو انسانی زندگی انسانی لگتی ہی نہیں. شاید اتنی گری ہوئی زندگی کوئی جانور، کوئی کتا بلی بھی نہیں گزارتا ہوگا جتنی اہل مغرب کی. بہرحال جو وہاں پہنچتے ہیں انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ جتنا سہانا دور سے دکھائی دیتا ہے اتنا نہیں ہے. بہرحال ہم اپنی حال پہ غور کریں تو جو عذاب مکمل تباہی سے پہلے آتے ہیں ان میں ایک عذاب یہ ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں اگر میں کسی قوم سے ناراض ہو جاؤں وَجَعَلَكُمْ شِيَعًا تو میں اسے بطور عذاب مختلف گروہوں میں بانٹ دیتا ہوں. گروہ گروہ ہو جاتے ہیں. وَيَزِيكَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْضٍ پھر وہ گروہ ایک دوسرے کا گلا کاٹنا شروع کر دیتے، ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں، اور ہر ایک سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں، یہ اگلے کو مارنا ہی صحیح ہے. اگلے کا بس چلتا ہے تو وہ دوسرے کو قتل کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کا مارنا ہی علاج تھا، میں ٹھیک کر رہا ہوں. یعنی انہیں اپنی غلطی کا احساس بھی نہیں ہوتا. ہم اگر دیکھیں تو یہ عذاب ہم پر پوری طرح مسلط ہو چکا ہے. ہمارے سارے وسائل، ہمارے سارے حکومتی ذرائع، ہماری فوج، ہماری پولیس اس بات پہ لگی ہوئی ہے فوجی نیم فوجی ادارے دہشت گردی ختم ہو. اچھی بات، دھواں نہیں اٹھنا چاہیے، لیکن دھواں ختم کرنے کے لیے آپ دھواں اڑاتے رہیں گے یا جو نیچے آگ لگی ہوئی ہے اسے بجھائیں گے؟ اگر دھواں نہیں اٹھنا چاہیے تو آگ بجھا دو. جب آگ سرد ہو جائے گی دھواں از خود ختم ہو جائے گا. دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے تو اللہ پر ایمان لاؤ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا حق ادا کرو، اتباع کرو حضور کا، گناہ چھوڑ دو، برائی سے توبہ کرو. تو یہ دہشت گردی تو دھواں اٹھ رہا ہے، آگ تو ہم نے لگا رکھی. تو آگ نہیں بجھانا چاہتے، لوٹ مار نہیں چھوڑنا چاہتے، سود کھانا بند نہیں کرنا چاہتے، دھوکہ دینا بند نہیں کرنا چاہتے، اغوا اور ڈکیتیاں بند نہیں کرنا چاہتے، دہشت گردی بند کرنا چاہتے ہیں جو اس کا نتیجہ ہے، جو ایک عذاب الہی کی صورت ہم پر مسلط ہے. قرآن کہتا ہے جعلکم شیعا، میں تم کو گروہوں میں بانٹ دوں گا. یہ عذاب ہے کہ میں تم کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دوں گا اور ہر گروہ دوسرے کو مارنا شروع ہو جائے گا. وَيَزِيكَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْضٍ ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے، ایک دوسرے کو قتل کرو گے. تو عذاب کا علاج صرف توبہ ہے. عذاب الہی دولت خرچ کرنے سے ٹلتا تو فرعون سے ٹل جاتا. عذاب الہی طاقت سے ٹلتا تو نوح علیہ السلام کی قوم سے، عاد اور سمود سے ٹل جاتا، بڑے بڑے طاقتور لوگ. عذاب الہی صرف توبہ سے ٹلتا ہے. عذاب الہی کا علاج توبہ ہے. توبہ کرنے کی طرف ہم نہیں جاتے. اور بڑی عجیب بات ہے کہ ہم ایک عام آدمی سے لے کر مسجد کے خطیب تک
اور دکاندار سے لے کر وزراء اور وزرائے اعظم اور صدر پاکستان تک کسی بندے کی ہم صفائی نہیں دے سکتے. کیسی عجیب بات. ہمارا تاجر طبقہ جو ہے ان میں اکثریت حاجی بھی ہے سارے، تو ہر سال 3 عمرے بھی کرتے، لیکن خریدار قابو آ جائے تو اس کی جیب کاٹ لیں گے، قیمت زیادہ لے لیں گے، چیز سستی دے دیں گے، کوالٹی کم کر دیں گے، وزن کم کر دیں گے، کہیں نہ کہیں سے ڈنڈی مار جائیں گے. پھر کیا فائدہ؟ ان چوری کے پیسوں سے حج کیا ہوگا؟ رشوت کے پیسوں سے کیا حج ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک شخص، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ایک شخص دور دراز سے آئے گا، اس کا لباس آلودہ ہو رہا ہوگا، بال پریشان ہوں گے، چہرہ گرد آلود ہوگا، سفر کی تھکاوٹ اس کے چہرے سے عیاں ہوگی، اور سفر کے گرد سفر اس پر جمی ہوگی، اور بیت اللہ میں داخل ہوگا اور بڑے درد سے پکارے گا لبیک اللہم لبیک، لیکن اس کی پکار قبول نہیں ہوگی، اسے کوئی جواب نہیں ملے. اس کی کہ یا رسول اللہ اتنی محنت کر کے آئے گا اور اللہ کو پکارے گا تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی سنی نہیں جائے گی. فرمایا اس لیے کہ اس کا سفر خرچ حرام کا ہوگا، کھانا حرام کا ہوگا، لباس حرام کا ہوگا، لہذا اس کی آواز بارگاہ الہی میں نہیں سنی جائے. اب ذرا غور فرمائیں، جو سود لے کر جاتے ہیں، جو رشوت کے پیسے پہ جاتے ہیں، اور جو دھوکہ دے کر لوگوں سے ناجائز قیمتیں وصول کرنے والے تاجر ہیں، یا چیزیں روک کر مہنگا کر کے غریبوں کو مارنے والے لوگ ذخیرہ اندوز ہیں، تو یہ 10 حج بھی کرتے رہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ سیر سپاٹا ہی ہے، آنا جانا ہی ہے، یا دنیا دیکھا یا لوگوں نے حاجی کہہ دیا. تو ہم بھی اب گلے گلے تک تو ڈوبے ہوئے ہیں. یہ صرف ہم پر، یہ صرف ایک عذاب نہیں ہے، متعدد عذاب ہے ہم پر. ایک اور عذاب الہی کا تذکرہ ملتا ہے قرآن میں کہ ہم اس کی روزی تنگ کر دیتے ہیں. معیشتاً ضنکا، یہ ایک عجیب عذاب ہوتا ہے. یعنی کسی کے پاس غلہ ہے ہی نہیں، وہ تو روزی نہ ہوئی. یہ عذاب ایسا ہوتا ہے کہ ہر چیز بازاروں میں بھری ہوتی ہے، سامنے پڑی ہوتی ہے، لیکن بندے کو نصیب نہیں ہوتی، قوت خرید کم ہو جاتی. یہ ہوتا ہے معیشتاً ضنکا، روزی تنگ ہو جاتی. اب دیکھو بازار بھرے ہوئے ہیں چیزوں کے، ہم سے سبزی نہیں خریدی جاتی، پھل نہیں خریدے جاتے، آٹا نہیں خریدا جاتا، یا پیسے پاس ہوتے ہیں اور بازار میں دھکے کھا رہے ہیں، چینی دیتا کوئی نہیں. پیسے پاس ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، کوئی آگے سے جنس ملتی نہیں، دیتا ہی کوئی نہیں. لائن میں کھڑے ہو جو سارا دن لائن میں کھڑے رہ کر شام کو گھر آ جاتے. ہر مہینے بل دیتے ہیں بجلی کا، اور پہلے سے زیادہ دیتے ہیں اور بجلی آتی ہے. کوئی وابڈا کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی حکومت کو کوس رہا ہے، کوئی کسی کو، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ بھی ہمارے جرائم کی ایک سزا ہے کہ شاید ہم توبہ کر ہی لیں. توبہ کا دروازہ پھر بھی کھلا ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے عذاب اس لیے آتے ہیں کہ اللہ توفیق دے اور لوگ توبہ کر. اور جب ان عذابوں سے توبہ کوئی نہیں کرتا، فرعونیوں پر بھی آئے، مختلف عذاب آئے، بیماریاں آئیں، پانی خون ہو گیا. وہ پانی ہوتا تھا گھڑے میں، گلاس میں ڈالتے، جب ہونٹوں کی طرف لے جاتے تو خون ہو جاتا. مینڈے کتنے ہو گئے کہ چولہے بجھ گئے اور گھر بھر گئے، مینڈکوں سے پاؤں دھرنے کی جگہ نہیں. مختلف عذاب کئی قسم کے ان پر آئے، دریا خشک ہو گئے. تو جب بھی عذاب آتا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے اپنے پروردگار سے دعا کیجئے ہم سے یہ مصیبت دور کر دے، ہم توبہ کریں گے. جب عذاب اٹھ جاتا تو پھر ویسے کہ ویسے. تو ہم اس وقت ایک نہیں
کتنی قسم کے عذابوں میں جکڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کریم چاہتے ہیں کہ ہم توبہ کریں، لیکن ہم ہیں کہ ہم آگے آگے جا رہے ہیں۔ اور جب بندہ بہت آگے بڑھتا ہے تو دو میں سے ایک کام ہو جاتا ہے، یا تو یہ ہوتا ہے اصبناہم بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو تباہ کر دیا جائے، غرق کر دیا جائے، ان پر ایک ایٹم بم پھینک دیا جائے، سارے بھسم ہو جائے، زمین پھٹ جائے، اس میں سما جائے۔ یا پھر دوسرا یہ ہوتا ہے وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم ان کے دلوں پر مہر کر دیں، پھر پھرتے بھی رہے تو جانوروں کی طرح، گدھوں اور کتوں کی طرح پھرتے رہیں گے، موت آئے گی تو مر کے جہنم چلے جائے۔ اچھا، بڑی عجیب بات، قرآن کریم کا انداز بڑا عجیب ہے۔ فرمایا نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ہم ان کے دلوں پر مہر کر دیں اور انہیں کچھ سنائی نہ دے۔ یہ عجیب بات ہے، کافر بھی سنتا تو ہے، بات کرو تو سنتا تو ہے، دل پر مہر ہو جائے تو سنائی کیسے نہیں؟ سنائی نہ دینے سے مراد یہ ہے کہ اصل انسان ہے روح، روح کو غذا بھی چاہیے، دوا بھی چاہیے۔ اگر غذا اور دوا نہ ملے تو روح مر جاتی ہے، جس کی روح مر جائے وہ ایمان پہ نہیں رہتا، گمراہ ہو جاتا ہے، کسی نہ کسی گمراہ فرقے میں چلا جاتا ہے۔ اور یہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ نیک گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں لیکن عقل بالغ ہونے کے بعد خود گمراہ فرقوں میں چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ دلوں پہ مہر ہو جاتی ہے، اور جو چیز روح کی غذا اور دوا ہے اس کے بارے انہیں کچھ سنائی نہیں دیتا۔ باقی آوازیں سنتے رہے، وہ تو کتا بلی بھی سنتا ہے، گائے بھینس بھی سنتی ہے، کوا چیل بھی سنتے ہیں آواز۔ اگر انسان نے بھی ایسی آواز سنی جیسے شور سنا تو کیا سننے کا مطلب تو یہ ہے کہ اس کی انسانیت کو اس سے فائدہ ہو، اس کی روح اس سے زندہ ہو، صحت مند ہو، طاقتور ہو۔ تو فرمایا عذاب کا ایک انداز یہ ہے کہ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ہم ان کے دلوں پر مہر کر دیتے ہیں، اور جب دل پر مہر ہو جائے تو پھر اللہ و اللہ کے نبی کے پیغام کی طرف سے بندہ بہرا ہو جاتا ہے، باقی سب کچھ سنتا رہتا ہے۔ پھر گانا بجانا سنیں، شور شرابہ سنیں، سیاست اور بے ایمانی اور دھوکہ دہی اور وارداتیں کرنے کی باتیں سنیں، لیکن اللہ اللہ کے رسول کی بات سننا اس کے بس میں نہیں رہتا۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا، فرمایا میرے حبیب ان بستیوں کی باتیں ہم نے آپ پر بیان فرمائی، کیسے کیسے لوگ تھے، کتنے کتنے طاقتور تھے، کتنے کتنے مالدار تھے، کتنی کتنی ان کی اولادیں تھیں، کیسے کیسے ان کے باغات تھے، ڈیم بنائے ہوئے تھے، علاقے سیراب کرتے تھے، اور کتنے مزے کی زندگی گزارتے تھے۔ لَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، پھر ان کے پاس ہمارے پیغمبر واضح دلائل، معجزات، کتابیں، صحیفے، اللہ کا پیغام لے کر آئے کہ جس اللہ نے تم پر یہ رحمت کی ہے، تمہیں مال جان اولاد دیا ہے، یہ سرسبز کھیتیاں اور باغات عطا فرمائے ہیں، سہولتیں دی ہیں، اس کی عظمت کا اقرار کرو اور اس کا شکر ادا کرو اور اس کے بنائے ہوئے قاعدے کے مطابق زندگی گزارو۔ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، انہیں ماننے کی توفیق نہیں ہوئی چونکہ ان کے باپ دادا پہلے سے انکار کرتے چلے آ رہے تھے، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نہیں مانی، اور وہ جو منکرین ان کے پیشوا اور ان کے جو باپ دادا تھے، آبا و اجداد تھے، ان کی بات مانی، ان کے پیچھے چلے، نہیں جی ہم نہیں مانتے۔ اللہ، یہ آپ کی بات ہوتی ہے، آپ کا نبی عظیم ہستی ہوتا ہے، جس سے اللہ کا کلام جس پہ نازل ہوتا ہے، بہت بڑی ہستی ہوتی ہے،
بات اللہ کی ہو، نبی ارشاد فرمائے تو لوگ مانتے کیوں نہیں؟ فرمایا کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اس لیے نہیں مانتے کہ اتنے گناہ کر چکے ہوتے ہیں کہ ہم ان سے ناراض ہو جاتے ہیں اور ناراض ہو کر ان کے دلوں پر مہر کر دیتے ہیں۔ ہماری ایک بد نصیبی یہ بھی ہے کہ قرآن کریم میں جہاں کوئی بشارت ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ صحابہ کرام کے بارے ہے، جہاں کوئی بات عذاب کی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ کافروں کے بارے ہے۔ میرے بھائی، قرآن زندہ کتاب ہے، قیامت تک کی انسانیت کے لیے ہے، سب کو مخاطب کر رہی ہے، لہذا قرآن جب تشخیص کرتا ہے، قرآن کا عجیب انداز ہے، قرآن مرض کی تشخیص کرتا ہے، اس کا سبب بتاتا ہے۔ اب سبب بتایا اللہ کی نافرمانی کو، مرض کیا ہوا؟ دلوں پر مہر ہو گئی، نتیجہ کیا ہوا؟ عذاب الہی کا شکار ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میں اور آپ جب اس آیت سے گزر رہے ہیں، اس سے مستفید ہو رہے ہیں، تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کہیں میں بھی گناہ تو نہیں کرتا۔ جب مجھے کوئی اللہ کا پیغام دیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنایا جاتا ہے کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تو کیا میں قبول کرتا ہوں؟ میرا دل خوش ہوتا ہے یا میں گھبراتا ہوں؟ چھوڑو چھوڑو یار، مجھے یہ باتیں نہیں پسند، کہیں میرے دل پر مہر تو نہیں لگ گئی۔ دیکھنا تو ہمیں یہ ہے، قرآن ہمیں اس لیے یہ بات بتا رہا ہے کہ یہ اب ڈاکٹر بتاتے ہیں نا جی کہ اس کے ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں اور اس کا حلق سوکھ جاتا ہے اور اسے تیز تیز سانسیں آتی ہیں، یہ فلاں بیماری کی علامات، پھر اس کا علاج بتاتے ہیں۔ قرآن بھی اسی طرح تشخیص کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی، گناہ، برائی، اس کی پہلی ہلکی سی سزا یہ ہوتی ہے کہ اسے برائی پہ شرم نہیں آتی، برائی پہ فخر کرتا ہے، میں نے اتنے ڈاکے کیے، میں نے اتنے بندے قتل کر دیے۔ اسے یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں نے یہ ظلم کیا، اللہ کی گرفت میں آ جاؤں گا، بلکہ وہ فخر کرتا ہے میں نے جی پتہ ہی نہیں چلنے دیا، 50 بندوں کی جیبیں کاٹ دی، 10 روپے کی گھڑی تھی، میں نے اسے 200 میں تھما دی، اسے سمجھ ہی نہیں آنے دی، جعلی نوٹ تھے جی میرے پاس، میں نے لاکھوں کے چلا دیے، پتہ ہی کسی کو نہیں۔ پھر برائی کی ہے، دھوکہ کیا تو شرم تو کرو۔ یہ پہلا عذاب ہوتا ہے کہ اس کی شرم اٹھ جاتی ہے، اسے برائی پہ فخر کرتا ہے۔ اگر یہ بڑھتا جائے تو پھر دلوں پہ مہر کر دی جاتی ہے، پھر اسے اللہ اللہ کے رسول کی بات سنائی ہی نہیں دیتی۔ چھوڑو یار، کیا یہ مولویوں والی باتیں لے بیٹھے ہو، ہم نے دیکھا ہوا ہے نمازیوں کو بھی اور داڑھی والوں کو بھی، سب ایسے ہی ہوتے ہیں۔ فرمایا ہم نے لوگوں کو بہت نعمتیں عطا فرمائیں، پھر سب سے بڑی نعمت ان کے پاس اپنے پیغمبر بھیجے، انہوں نے ہماری ذات، ہماری صفات، ہماری پسند، ہماری ناپسند سے لوگوں کو آگاہ فرمایا۔ فما كانوا ليؤمنوا، وہ نہیں ماننے والے تھے، وہ مان کے دینے والے تھے ہی نہیں۔ بما كذبوا من قبل، اس لیے کہ وہ تھے ہی جھوٹوں کی اور کذابوں کی اولاد، وہ خاندانی طور پر ان میں وہ انبیاء کی تکذیب کی بیماری آ رہی تھی، ان کے باپ دادا بھی کفر کرتے مر گئے اور ان کی رگوں میں بھی کفر دسا ہوا تھا۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، یہ بڑی سخت سزا ہے جو کافروں کے لیے ہے کہ اللہ ان کے دلوں پر مہر کر دے۔ یعنی آدمی گناہ کرتے 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 اگر اتنا بڑھ جائے کہ کفر میں چلا جائے تو اس کے دل پہ مہر کر دیتی ہے۔ دیکھیں نا، جہنم سے، دوزخ سے اللہ کریم جب ڈراتے ہیں تو فرماتے ہیں وہ عدت للکافرین۔ دوزخ کے عذاب بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ بھئی یہ مسلمانوں کے لیے بنی نہیں ہے، بنی کافر، عدت للکافرین، یہ تو کافروں کے لیے بنی ہے،
تم کافروں جیسے کام کر کے ادھر کیوں بھاگے جا رہے ہو؟ یہ تمہارا گھر تو نہیں ہے، تمہارے لیے تو ہے نہیں، تو تم وہ کام کر کے جو کافر کرتے ہیں اگر اس طرح کے کام تم کرو گے تو پھر تم اس گڑھے میں جا گرو گے۔ بنا کافروں کے لیے تھا، پھر تمہارے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ کہ تم بھی وہاں جا کر تم نے سر نکالا۔ یہاں بھی یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ تمہیں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پسند ہی نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے کہ تم کہیں کفار میں داخل تو نہیں ہو گئے ہو۔ نام عبداللہ رکھے رکھو، نام غلام رسول رکھو، لیکن عمل اور ایمان اور عقیدہ اگر بگڑ گیا تو نام سے کیا ہوگا؟ تو مطلع فرمایا جا رہا ہے کہ انبیاء کا انکار جن کافروں نے کیا وہ کافر بھی اتنے گناہگار تھے کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر کر دی۔ بے پناہ معجزات دیکھے انہوں نے، یعنی کیسی عجیب بات ہے کہ ابو جہل نے کچھ کنکریاں مٹھی میں چھپائی ہوئی تھیں، لی ہوئی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہنے لگا کہ بھئی آپ یہ بتا دیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے تو میں مان لوں گا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کو اللہ نے بتایا۔ اب یہ اس کے لیے بہت بڑی بات تھی کہ کہیں سے پتہ نہیں کہاں سے مٹھی میں بند کر کے لا رہا تھا، کیا خبر کسی کو مٹھی میں کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے یہ بتا دیں میری مٹھی میں کیا ہے تو میں آپ کو مان لوں گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں بتا دوں مٹھی میں کیا، یہ تو ایک عام بات ہے، اگر جو کچھ تیری مٹھی میں وہ بتا دے میں کون ہوں تو پھر جو تو نے مٹھی میں چھپایا ہوا ہے اگر وہ یہ بتا دے میں کون ہوں، تو کنکریوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس آواز سے پڑھا کہ کافروں نے بھی سنا۔ مولوی رومی فرماتے ہیں لا الہ گفت الا اللہ گفت جوہر احمد رسول اللہ صفت۔ کنکریوں نے لا الہ بھی کہا، الا اللہ بھی کہا اور محمد الرسول اللہ بھی کہا۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ بہت لوگوں نے لکھا ہے کہ کنکریوں کا کلمہ پڑھنا حضور کا معجزہ تھا۔ وہ فرماتے ہیں یار نہیں، تم نے بات نہیں سمجھی۔ پتھر کنکر کوئی بھی چیز ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، کلمہ پڑھتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ کنکریوں کا کلمہ پڑھنا تو ایک عام بات ہے، ہر کنکر پتھر کلمہ پڑھتا ہے۔ حضور کا معجزہ یہ ہے کہ کنکروں کی وہ آواز کافروں کو بھی سنا دی۔ کافر کی سماعت تو بند ہوتی ہے، ہم لا یسمعون، وہ تو بہرے ہوتے ہیں، لیکن معجزہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ کافروں کی سماعتوں کو بھی چند لمحوں کے لیے اتنا روشن کر دیا کہ انہوں نے پتھروں کی تسبیحات سن لی۔ ویسے کنکر پتھر ہر شے تسبیح تو پڑھ رہی ہے، ہم مومن ہیں تو ہمیں بھی سنائی نہیں دیتی، تو حضور نے توجہ کی تو کافر نے بھی سن لی کہ کنکر کلمہ پڑھ رہے۔ علماء فرماتے ہیں اصل معجزہ یہ ہے کہ کافر تو بالکل نااہل ہوتا ہے، تو مومن بھی، ہر مومن بھی سن نہیں سکتا کہ درخت کیا کہہ رہا ہے، پتھر کیا کہہ رہا ہے، گھوڑا کیا کہہ رہا ہے، بیل کیا کہہ رہا ہے۔ ہر چیز، ہر ذرہ، پتھر، پہاڑ، دریا، پانی، درخت، پتے، گھاس، جانور، پرند چرند، اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ کائنات میں ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں جو اللہ کی پاکی بیان نہ کرتی۔ اب اس کی آواز کس کو سنائی دے؟ چیونٹی نے بات کی چیونٹیوں سے، یا ایھا النملۃ ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، وہ تمہیں پاؤں کے نیچے رون دیں گے اور انہیں تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تم نیچے آ گئی۔ فتبسم ضاحکا، تو سلیمان علیہ السلام نے تبسم فرمایا۔ اب جو چیونٹی چیونٹی سے بات کر رہی تھی، آپ ابھی بہت وادی سے دور تھے لیکن آپ نے چیونٹی کی بات سن لی، وہ تو اللہ کے نبی تھے۔
یہاں ابھی جہل جیسا کافر تھا، فرمایا معجزہ حضور کا یہ ہے کہ اس کی سماعت کو بھی چند لمحوں کے لیے وہ جلا وہ خجلی کہ اس نے پتھروں کی بات سن لی، اور سن کر نتیجہ کیا ہوا؟ کہنے لگا بہت بڑا جادو ہے، پتھروں پہ بھی چل گئی، کمال ہے یار، حد ہو گئی۔ ایسا اس نے کیوں کہا؟ فرمایا کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، کافروں کے دلوں پہ اللہ مہر کر دیتا ہے، انہیں بات سمجھ نہیں آتی۔ گناہ سے ڈرنا چاہیے، ہر گناہ مفضی الی الکفر ہوتا ہے، ہر گناہ کفر کی طرف ایک قدم ہے، اور کوئی مسلسل چلتا رہے تو ایک دن اس جگہ پہنچ جاتا ہے۔ روزانہ گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کرتے رہو تو پھر آخر بندہ منزل پہ پہنچ جاتا ہے، اور وہاں پہنچ جائے تو مہر لگ جاتی ہے۔ اور فرمایا دوسری بات ان کافروں کی کیا ہے؟ وما وجدنا لأکثرهم من عہد، ان کا کوئی عہد معاہدہ کوئی نہیں، یہ سخت جھوٹے، وقت پہ ایک وعدہ کر دیں گے، اپنا جب مطلب نکل جائے گا تو پھر بھول جائیں گے۔ یہ رمش جو ہے ہم میں اب بہت زیادہ ہے۔ ہم ایک بندے سے قرض لے لیتے ہیں، 3 دن بعد پیسے دوں گا، پھر 3 سال وہ مانگے تو کہتے ہیں تمہارے پاس اور نہیں ہے، انہیں پر بیٹھے، ناراض ہو جاتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑھ کر اس میں ہمارے سیاستدان اور حکمران ہیں، روز ایک نیا وعدہ کرتے ہیں، پھر انہیں کوئی یاد نہیں۔ ووٹوں کے دن آتے ہیں تو وعدوں کی بھرمار ہو جاتی ہے، ووٹ لے کے چلے جاتے ہیں، پھر سالوں پر پوچھنے کوئی نہیں آتا۔ فرمایا کافروں کی دوسری بڑی عادت یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وما وجدنا لأکثرهم من عہد، میں نے ان میں کسی کو وعدہ وفا، ان میں سے اکثریت کو وعدہ وفا کرتے نہیں دیکھا، ہم نہیں جانتے کہ یہ وعدہ وفا کرتے، بد عہدی کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس بد عہدی کو سیاست کہا جاتا ہے، یعنی اسے کمال سمجھا جاتا ہے کہ جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر۔ ایک زمانہ تھا کہ بادشاہ جو بات کہہ دیتا تھا لوگ سمجھتے تھے اب اس میں تبدیلی ممکن نہیں، بادشاہ نے کہہ دیا ہے ویسے ہی کر۔ اب وقت آ گیا ہے کہ بادشاہ بات کرتے ہیں تو لوگ سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں کہ الفاظ تو یہ ہیں، اس کے پیچھے اس کی سوچ کیا، یہ کرے گا کیا؟ جو کہتے ہیں وہ نہیں کرتے۔ سراسر دھوکہ ہوتا ہے، اور اس دھوکے کا نام سیاست رکھ دیا ہے۔ مجھے ایک دفعہ اتفاق ہوا، غالباً والد صاحب کی وفات ہوئی تو ہم اپنے بیٹھے تھے حجرے میں فاتح پر، میرے ایک رشتہ دار ہیں، وہ تبلیغی جماعت کے بڑے سرگرم رکن تھے، اب تو بوڑھے ہو گئے جانے سے رہے، تو ہمارے ایک سیاستدان تھے، اب بھی ہیں، وہ پڑھتے رہے تھے سکول میں بھی اس دنوں سکول پڑھایا کرتا تھا، میرے وہ عزیز بھی سکول پڑھایا کرتے تھے، ہمارے وہ شاگرد بھی تھے۔ تو مہمانوں کو رخصت کرنے کے لیے میں گیا تو وہ ہیڈ ماسٹر صاحب بھی ساتھ تھے اور وہ سیاستدان بھی، تو انہوں نے اسے سیاستدان سے کہا کہ بھئی کل پرسوں تبلیغی اجتماع ہے رائے 3 دن کا، اور میں جانا ہے تو تم میرے ساتھ چلو۔ اس نے کہا بالکل جی، آپ جائیں گے تو میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ طے ہو گیا جی، وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے، کچھ اور مہمان تھے وہ اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر چلے گئے، تو سیاستدان تو میرے ساتھ واپس حجرے کی طرف فاتح کی طرف چلا۔ تو میں نے اس سے پوچھا یار تم جاؤ گے رائے؟ کہنے لگا میرے پاس کہاں فرصت ہے۔ تو میں نے کہا اتنا یقین اسے دلا رہے تھے اور اتنی پکی، کہتا یہی تو سیاست ہے۔ اس کا مطلب اگر یہ سیاست ہے تو اس آیت کا ترجمہ یہ ہوگا ما وجدنا لأکثرهم من عہد، ہم نے ان میں سے اکثر کو سیاست دان پایا ہے۔ اور پھر تو آیت کا ترجمہ یہی ہوگا نا،
اگر سیاست جھوٹ کا نام ہے، وعدہ خلافی کا نام ہے، تو پھر تو یہ کافروں کی بہت بڑی عادت ہے جو اللہ نے شمار کی ہے کہ ان پر عذاب آنے کی اور ان کے دل پر مہر لگنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ہر وعدہ توڑتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ ان وجدنا اکثرهم لفاسقین، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی اکثریت گناہ کرتی ہے، یعنی یہ مفت میں کافر نہیں ہو گئے اور مفت میں ان کے دلوں پر مہر نہیں کر دی گئی۔ انہوں نے جو وعدے کیے ان میں جھوٹ بولا، تجارت کی تو قیمت کم تھی زیادہ بتائی، جھوٹ بولا، چیز گھٹیا دی تعریف زیادہ کی، جھوٹ بولا، دھوکہ دیا۔ ایک تو ان میں جھوٹ بولنے کی عادت تھی، دوسرا یہ تھا کہ ان وجدنا اکثرهم لفاسقین، ان کی اکثریت جو ہے وہ نافرمان تھی، گناہ کرتے تھے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے تھے۔ یہ زندگی کو اپنی سمجھ کر، مال کو اپنا سمجھ کر، زمین جائیداد کو اپنا سمجھ کر اپنی پسند سے ہر کام کرنا چاہتے تھے، حالانکہ زمین بھی میری ہے، مال بھی میرا ہے، اولاد بھی میں نے دی ہے، کائنات کی ہر نعمت میں نے تمہیں بخشی ہے اور اسے استعمال کرنے کا حق تمہیں دیا ہے، جیسے میں کہوں ویسے استعمال کرو۔ استعمال سے نہیں روکا، لیکن استعمال کا طریقہ اور سلیقہ عطا فرمایا۔ اگر وہ طریقہ اور سلیقہ چھوڑ دو گے تو وہ فسق ہو جائے گا، جرم ہو جائے گا، گناہ ہو جائے گا، اور گناہ مسلسل کرتے رہو گے تو فرمایا دلوں پر مہر کر دوں گا، اور پھر کوئی دوا کارگر نہیں ہوگی۔ پھر تمہیں مولوی اور پیر کیا، پھر تمہیں نبی اور رسول بھی سمجھاتا رہے تو تمہارے پلے کچھ نہیں پڑے گی، دلوں پر مہر ہو جائے گی، تمہیں اچھی بات سنائی ہی نہیں دے گی۔ تو اس ساری بحث کا حاصل یہ ہے کہ قرآن زندہ کتاب ہے، جب تک دنیا قائم ہے اسی کتاب پہ عمل ہوگا، عقیدہ بھی اسی کے مطابق ہوگا، کردار بھی اسی کے مطابق ہوگا۔ اب ہمیں دیکھنا یہ کہ ہم تو جھوٹ نہیں بولتے، ہم تو جھوٹ بول کر اپنی چیزیں نہیں بیچتے، ہم تو غلط تنخواہ نہیں لے رہے کہ کام کم کرتے ہیں تنخواہ پوری لے لیتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، ہم تو رشوت تو نہیں لے رہے، کہ ہم سود تو نہیں کھا رہے، ہم لوگوں سے دھوکہ کر کے جھوٹ بول کے ان کا مال، ان کی عزت پامال تو نہیں کر رہے، جھوٹ بول کر ووٹ لے کر ان کے حقوق غصب تو نہیں کر رہے۔ اور اگر ہم میں بھی یہی باتیں ہیں تو خطرہ ہے کہ پھر دلوں پر مہر نہ لگ جائے، اور جب دلوں پر مہر لگ جاتی ہے تو پھر اس کے مظاہر دیکھنے میں آتے ہیں کہ دنیا کی تعلیمات حاصل کر رہی، بڑے بڑے درجے پا لیے، مرکز کے وزیر بن گئے، لیکن جب صرف سورہ اخلاص پڑھنا پڑی تو نہیں، ایک کمال ہے نا، اس سے بڑی دل پر مہر کی کیا بات، کیا ثبوت ملے کہ سب سے چھوٹی سی سورت ہے، میرے خیال اس سے چھوٹی سورہ کوثر ہی ہے، تو چھوٹی سی سورت ہے، اب وہ بھی نہیں آ رہی۔ اب یہ سورہ اخلاص ایسی سورت ہے کہ عام ان پڑھ دیہاتی، مرد، عورت، بچے، بوڑھے سب نے یاد کی ہوتی ہے، نماز میں پڑھتے ہیں۔ اب جن بندوں کی عمریں 50، 60 برس ہیں، وفاقی وزیر ہیں، اور انہیں سورہ اخلاص نہیں آتی، اس کا مطلب ہے کبھی زندگی میں انہوں نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ سورہ اخلاص نہیں آتی تو نماز کہاں آتی ہوگی بھائی؟ تو اگر زندگی میں کسی نے ادا کرنا ایک اور بات ہے، سیکھی ہی نہیں تو پھر اس پہ دل پہ مہر ہی ہے، اور تو کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ مسلمان گھر میں پیدا ہوا، مسلمان ماں باپ نے اسے پالا پڑھایا، وہ پڑھ گیا، لکھ گیا، دنیا کے علوم حاصل کر گیا، اور کمال ہے اسے یہ چند لفظ نہیں آتے قرآن کے، اور ہم اس کی عیاری بھی دیکھ اور میری سادگی میری بھی دیکھ،
اس کی یاری بھی دیکھ اور سادگی میری بھی دیکھ. میں ہوا کافر تو وہ کافر مسلمان ہو. ان کا یہ عالم ہے اور ہماری سادگی یہ ہم کہتے ہیں یہ اسلام نافذ کریں گے. ہم اس پہ خوش ہیں کہ یہ انصاف کریں گے. ہم ان کے پاس درخواستیں لے جاتے ہیں کہ یہ عدل کریں گے. کمال ہے. یعنی ان کی عیاری کی بھی حد ہے اور ہماری سادگی کی بھی حد ہے. تو اللہ ہمیں بھی ہدایت دے اور اللہ ان حکمرانوں کو بھی ہدایت دے اور اللہ ہمیں قرآن کے آئینے میں خود کو دیکھنے کی توفیق دے. ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں. جو بھی ہمارا نعرہ ہے نا اسلام نافذ کرو وہ کہتا ہے دوسروں پہ کرو, مجھے چھوڑ دو, میرا جو جی چاہے کرو. خود نماز پڑھے نہ پڑھے, خود حرام کھاتا رہے, خود جھوٹ بولتا رہے گا, اسلام نافذ کرو. وہ خدا کے بندے, یہ 4.5 ہاتھ کا جو وجود ہے, یاد رکھیں یہ ایک قانون ہے طب کا کہ ہر بندے کا قد اس کے اپنے 4.5 ہاتھ ہوتا ہے. جو کونے سے ہاتھ تک کا پیمانہ ہے نا, یہ ہر بندے کا قد 4.5 ہاتھ ہوتا ہے اس کے اپنے ہاتھ کے اعتبار سے. تو 4.5 ہاتھ کا جو یہ وجود ہے اور یہ 4.5 ہاتھ خطہ زمین تمہیں چاہیے اس کو چھپانے کے لیے, اس پر تم نے اسلام نافذ کر دیا. کتنے بڑے ملک پر اسلام کی نفاذ کا مطالبہ کرتے. تو اگر یہ نہیں کر سکے تو دوسروں سے یہ امید رکھنا فضول ہے کہ وہ پورے ملک پہ کر دیں. اور اگر اللہ ہمیں توفیق دے اور ہم توبہ کریں اور ایک ایک بندہ توبہ کر کے نیکی کی طرف آنا شروع ہو جائے تو پورے ملک کی اصلاح ہو سکتی. لیکن ہم دوسروں کی اصلاح کی فکر میں رہتے ہیں. ہم تبلیغی چلہ لگا کے آ جاتے ہیں کہ جہاں جہاں تبلیغ کی وہ لوگ نیک ہو جائیں گے, آ کے اپنے کرتوت وہی ہوتے ہیں, خود تبدیل نہیں ہوتے. اس کا تو کوئی فائدہ نہیں. پہلی کوشش اپنی ذات سے شروع کرو. پہلی تبلیغ اپنے آپ کو کرو. قرآن ایک آئینہ ہے, اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھو. جہاں جہاں کوئی سیاہی ہے, جہاں جہاں گناہ ہے, جہاں جہاں غلطی ہے, کوتاہی ہے, اس کی اصلاح کرو. اللہ سے توفیق طلب کرو, اللہ سے گزارش کرو, یا اللہ میں کمزور ہوں, نہیں کر سکتا, تو توفیق عطا فرما. اللہ کریم توفیق عطا فرما دیں گے. یہ تو بڑا آسان کام ہے. اللہ کریم کی رحمت بہت وسیع ہے اور کوئی ایسا گناہ نہیں جو اس کی رحمت کو عاجز کر سکے. جتنے گناہ ہم کر چکے ہیں سب کا علاج توبہ ہے. ہاں توبہ خلوص سے ہو, عقیدہ درست کرو, اللہ کو ایسے مانو جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منواتے. کام اس کو صحیح کہو جسے اللہ کا رسول درست فرماتا ہے, اور جسے اللہ کا رسول غلط کہتا ہے اسے غلط مانو. صحیح کرو, غلط سے بچنے کی کوشش کرو. اللہ مجھے, آپ کو, ہم سب کو, تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی, بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے, جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا.
वो तमाम अहबाब जो इस्लाम की तलब रखते हैं उनसे गुजारिश है कि दारुल इरफान मिनारा जिला चकवाल में अमीर मोहम्मद अकरम आवान साहब के खिताबात से मुस्तफीद हों। वो हर जुमे को नमाज से पहले बयान फरमाते हैं। हर माह की पहली इतवार को माहाना इज्तिमा होता है जिसमें आप खुसूसी खिताब फरमाते हैं और पाकिस्तान के चारों सूबों से अहबाब इस इज्तिमा में शिरकत करते हैं। इसके अलावा यहाँ साल में 2 मरकजी इज्तिमात भी होते हैं, एक रमजानुल मुबारक में एतिकाफ का इज्तिमा और दूसरा जुलाई और अगस्त में 40 दिन का इज्तिमा होता है जिसमें रूहानी तरबियत की जाती है। अपना खून सीमाब देकर इतना हम कर जाएंगे, नाम आका का चमन में फिर रकम कर जाएंगे।